اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے درگزر کر جاتے ہیں. یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا رہا. اور دوسرا کردار اس کے برعکس، جس شخص نے اپنے والدین سے کہا اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا. بیزار ماں باپ سے، ماں باپ کی بات سننے کو تیار نہیں. ماں باپ بات کر رہے ہیں اور ٹیکسٹنگ کرنے میں مصروف. ماں باپ بات کر رہے ہیں اور کانوں میں ایک کان میں ایئر پلگ لگا ہوا ہے، پتہ چلا ایک کان سے بظاہر اماں کو لگ رہا ہے سن رہی ہے، سارا کنسنٹریشن دوسرے کان پر ہے. ایسے اولاد، بیزار اولاد والدین سے. خود کو عقل کل سمجھا. ماں کوئی بات سمجھا رہی ہے، آپ کو نہیں پتا نا، میں بتا رہی ہوں ایسے ہوتا ہے، مجھے پتا ہے. ایک تو آج کل کی اولاد کو سب کچھ پتا ہوتا ہے. ایک زمانے ہماری جیسی جو اولاد تھی وہ جا جا کے ماں باپ سے پوچھتی تھی اماں یہ بتا دیں، اماں یہ بتا دیں. آج کل کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں اماں آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا، میں بتاتی ہوں آپ کو کیسے کرتے ہیں. یہ انداز پسندیدہ نہیں ہے. اگر آپ کی ماں کو مثال کے طور پر کمپیوٹر نہیں آتا تو آپ یہ مت کہیں کچھ کرنا ہی نہیں آتا آپ کو، 1000 دفعہ سمجھایا ہے کمپیوٹر کھولتے اور بند کیسے کرتے ہیں. آپ 1000 دفعہ سمجھا چکی ہیں، حالانکہ یہ 1000 دفعہ سمجھانا بھی ایگزیجریٹڈ ہے. شاید آپ نے 2 دفعہ ہی سمجھایا ہوگا. ہم تو یہ بہت ایگزیجریٹڈ جملے بولتے ہیں نا مبالغے کے اندر، 1000 دفعہ سمجھا چکی ہوں. آپ کی ماں کو کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں آتا، آپ سکھائیں ان کو. مائیں پھرتی رہتی ہیں بیچاری، کوئی مجھے بتا دے کہ موبائل فون کو استعمال کیسے کرتے ہیں. موبائل فون ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، ان کو واٹس ایپ استعمال کرنے نہیں آ رہے ہوتے. پھر اللہ کی بندی اپنے دوستوں سے کہتی ہیں تم بتا دو کیسے استعمال کریں. کیوں؟ گھروں میں اتنی پڑھی لکھی اولاد، اتنی ہائی ٹیک اولاد، اپنے باپ کو اور اپنی ماں کو نہیں سمجھا سکتی. وقت نہیں ہے ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا، بیزاری ہے ماں باپ سے. اللہ نے بالکل ایسے انسان کی یہاں باڈی لینگویج بتائی ہے. اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا. کیسا انداز ہے جب ماں باپ کہیں نیکی پر عمل کرنے کو. ہمیں پتا ہے ہم نے مرنا ہے، آپ ہماری فکر نہ کریں. ہمیں پتا ہے ہم نے کیا نیکی کرنی ہے اور کب نیکی کرنی ہے، آپ مت مجھے کہا کریں. یہ انداز، حالانکہ مجھ سے بہت سی پہلی نسلیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی اٹھ کر نہ آیا. ماں باپ اللہ کی دہائی دے کر کہتے ہیں ارے بد نصیب مان جا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. مگر وہ کہتا ہے یہ سب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. آپ دیکھ لیں کیسی باتیں کر رہا ہے. ماں باپ کی باتیں اس کو کیا لگ رہی ہیں؟ آبسلیٹ لگ رہی ہیں، بیکار لگ رہی ہیں، آکورڈ بیکورڈ لگ رہی ہیں ماں باپ کی باتیں. اور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں تو ایج آف انلائٹمنٹ کا بندہ ہوں، سب باتیں میری اچھی سمجھدار ہیں. ماں باپ کی باتیں غیر اہم. یہ وہ انسان ہے جو قرآن کی تعلیم سے مروب نہیں ہوتا، دنیا کی تعلیم سے مروب ہوتا ہے. اس لیے اس نے قرآن کے ذریعے سے ماں باپ کی عزت اور قدر کرنا نہیں سیکھی. یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جس نے ماں کا دل دکھایا، جس نے باپ کا دل دکھایا، وہ یہ آیات پڑھ لے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا یہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے. اللہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کا بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ ہمیں والدین کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والا بنائے. ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولے اسی کماش کے ہو گزرے ہیں، انہی میں یہ بھی شامل ہو جائے گا. بے شک یہ گھاٹے میں رہ جانے والے لوگ ہیں. دونوں گروہوں میں سے ہر ایک کے درجے میں ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، تاکہ اللہ ان کے کیے کا پورا بدلہ ان کو دے دے. ان پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا. پھر جب یہ کافر لوگ آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی نعمتوں میں ختم کر چکے، ان کا لطف تم نے اٹھا لیا. اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے رہے اور جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کی پاداش میں آج تم کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا. جو اللہ نے نعمتیں دی تھیں ان کو تم نے نیکیوں میں کنورٹ نہیں کیا. اپنے سٹیٹس کو، اپنے علم کو، اپنی ڈگری کو، اپنے حسن کو، اپنی ذہانت کو تم نے کہاں نہیں لگایا؟ اللہ کی کتاب کو سمجھنے میں نہیں لگایا، اللہ کی کتاب کو پروموٹ کرنے میں نہیں لگایا. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو کہہ دے گا کہ تم جاہل ہو. اللہ کی نظر میں ایسے سب لوگ جاہل ہیں. آج کفار کو اللہ ان کی محنت کا پھل دے دے گا، اور ان کی محنت کا پھل کیا ہے؟ عذاب، ذلت کا. ذرا انہیں عاد کے بھائی ہود کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی آتے رہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں بہکا کر ہمارے معبودوں سے برگزشتہ کر دے؟ اچھا تو لے آ اپنا وہ عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے. اس نے کہا قال انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کو ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے.
وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، مگر میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ قرآن الٹریٹ، جو جہالت برتنے والا ہے، چاہے بڑی بڑی ڈگری رکھنے والا ہو، بڑی بڑی ڈگری ہولڈر ہو، لیکن اگر قرآن نہیں آتا تو قرآن الٹریٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بڑی مضبوط قوم تھی یہ قوم عاد، لیکن ان کی نافرمانیوں کے اوپر اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں نہ کیا۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو اپنی وادیوں کی طرف آتے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت مروی ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ جب بادل آیا کرتے تھے تو لوگ خوشیاں منایا کرتے تھے مکہ میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر حضرت عائشہ کہتی ہیں پریشانی کے آثار آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں بادل کو دیکھ کے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے بہت سی قوموں کو انہی بادلوں کی وجہ سے ہلاک کیا، اور یہ دیکھیں ان کا بھی یہی انداز کہنے کا۔ انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم کو سیراب کرے گا۔ ہم بھی جب بادل دیکھیں اللہ سے ہر لمحہ دعا کریں اللہ اپنی رحمت کی بارش بھیج، نہیں بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے، یہ ہوا کا طوفان ہے جس میں دردناک عذاب چلا آ رہا ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر ڈالے گا۔ آخرکار ان کا حال یہ ہوا کہ ان کے رہنے کی جگہوں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا۔ اس طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ ہوا کا عذاب ہم آج سمجھ سکتے ہیں، ٹورنیڈو ہو سکتا ہے، کیا تباہی کرتا ہے، ٹوئسٹرز جن کو کہتے ہیں آج کیا تباہیاں پھیلاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ اللہ نے کیسے کس قوم کو تباہ کرنا ہے، اللہ اسی طرح اس قوم کو ویسے ہی تباہ کرتا ہے، اور اللہ کے لیے ہزاروں لاکھوں کی قوم کو تباہ کر دینا سیکنڈز کے اندر کوئی مشکل کام نہیں۔ ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو کچھ تم لوگوں کو نہیں دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ۔ ان کو ہم نے کان، آنکھیں، دل سب کچھ دے رکھے تھے، مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اسی چیز کے پھیرے میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو کیا کریں؟ اپنے کان کو، اپنے ناک کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے دل کو قرآن کے پیچھے چلا دیں۔ پھر دیکھیں اللہ ان کے ذریعے آپ کو اور مجھے کیسے شکر کرنے والا بناتا ہے، کیسے اللہ مجھے اور آپ کو ان کے ذریعے جنت کمانے کے مختلف طریقے سکھاتا ہے۔ اللہ نے بار بار ان لوگوں سے کہا جن تک تعلیم آ گئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے اپنے اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں نہ لگایا۔ جنہوں نے قرآن سن لیا تھا ان پر اب ذمہ داری آ گئی ہے۔ اب آج جتنے بھی ہم سب لوگ اس کمرے میں بیٹھے ہیں، اگر ہم نے اپنے ماں باپ میں سے کسی کا دل دکھایا ہے تو ہم آج سے ارادہ کر لیں کہ ہم پہلے تو جا کر ان کو سوری بولیں گے، اور اس کے بعد ان کے لیے کچھ خاص کریں گے۔ آپ ان کے پاس کوئی تحفہ لے کر چلی جائیں، آپ کے شہر میں نہیں رہتے، آپ ان سے فون پر ان سے بات کریں۔ آپ اگر جو ہیں چھوٹی ہیں، ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، آپ ان کے کسی کام کو ان کے لیے کریں، جو کام آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے ایکسٹرا گروسری کر دیں، ان کے بغیر کہے ان کے گھر چلی جائیں، ان کے بغیر کہے ان کو وقت دیں، جو کر سکتے ہیں کریں، اس لیے کہ جس وقت علم آ جائے اسی وقت عمل کر لینا چاہیے۔ لوہا گرم ہو تو اس پر چوٹ لگائی جاتی ہے تو وہ اس شیپ میں آ جاتا ہے جس شیپ میں آپ اس کو لانا چاہتے ہیں۔ لوہا ٹھنڈا ہو جائے، آپ اس پر چوٹ لگاتے رہیں، آپ دربیں لگاتے رہیں، آپ اس کو ہیمر سے ٹھوکتے پھوکتے رہیں، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب دل نرم ہو اس وقت عمل کر جائیں، ورنہ اسی کیٹیگری میں انسان آ جائے گا کہ اس نے اللہ کی آیات سنی اور عمل نہ کیا، اور اپنے عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا۔ تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر کیوں نہ ان ہستیوں نے ان کی مدد کی جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے تقرب اللہ کا ذریعہ سمجھتے ہوئے اپنا معبود بنا لیا تھا، بلکہ وہ تو ان سے کھوئے ہوئے تھے، اور یہ تھا ان کے جھوٹ اور ان کے بناوٹی عقیدوں کا انجام جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بت ان کو مشکلات میں بچا لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا، ان کے بتوں کو بھی ان کے ساتھ تباہ اور برباد کر دیا۔ ہم کراچی والے ہم کہتے ہیں ہم تو کسی بت کو نہیں پوچھتے، حالانکہ ہم نے بھی بڑے بت اپنے سینوں میں چھپا کر رکھے ہیں، اور بعض دفعہ تو شرک کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کی اور میرے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں اس شرک میں مبتلا ہیں تو آپ کی اور میری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان تک علم پہنچائیں، ہم ان کو سمجھائیں۔ کراچی کے اندر عام طور پر یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں سائیکلون دور دور سے نکل جاتا ہے، سائیکلون آ رہا ہے، سائیکلون آ رہا ہے، سائیکلون آ رہا ہے، اور پھر کیا آپ کو کہیں سے سننے کی آواز ملتی ہے کانوں پر، عبداللہ شاہ غازی کے بازار کی وجہ سے سائیکلون کراچی کے ساحل سے نہیں ٹکرایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ شرک کا عالم ہے
جس معاشرے میں آپ اور میں رہتے ہیں وہاں یہ شرک ہے، تو آپ اور میں خاموش بیٹھے رہیں گے، خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ گونگا ایمان، گونگی تبلیغ کیسے ہوگی آپ کی اور میری؟ بولنا پڑے گا، حق کو تو آرٹیکولیٹ کرنا پڑتا ہے، حق کا تو اعلان کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا پڑے گا، ورنہ پھر وہی انجام ہوگا جو انجام اس بستی میں اس شخص کا ہوا تھا جو 80 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، اقلب علیہا، اس کے گھر سے عذاب کا آغاز کرو، اس لیے کہ اس کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی تھیں اور اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا تھا، اس کو برا نہیں لگتا تھا، وہ اللہ کے بندوں کو میرے راستے پر نہیں بلاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والوں میں اور تبلیغ کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ۔ طائف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مایوسی سے، بہت ہی طائف کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تکلیف دہ تھا، لوگوں نے آپ کی تبلیغ سے انکار کر دیا تھا، آپ کو سننے سے انکار کر دیا تھا، تو اللہ کے رسول بہت ہی بجھے ہوئے دل کے ساتھ وہاں سے نکلے تھے، اور وادی نخلا میں آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، جہاں پر روایات میں آتا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اللہ کے رسول کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ اسکالرز بتاتے ہیں کہ ہوا یہ تھا کہ جب وہی آنا شروع ہوئی تو ہم جانتے ہیں کہ آسمان کے اوپر پہرے بٹھا دیے گئے تھے، شیطان اور جن جو تھے وہ وہی کے اترتے وقت اور وہی کے نازل ہوتے وقت وہاں موجود نہ رہ سکتے تھے، وہاں سے سنگن نہیں لے سکتے تھے، تو جنوں کو پریشانی ہوئی کہ آخر کیا چیز ایسی آسمانوں کے اوپر ایکٹیویٹی ہو رہی ہے آسمان اور زمین کے درمیان میں جس کی وجہ سے اتنے سخت پہرے بٹھائے گئے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم جو ہیں مختلف گروہ بنا کر زمین میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیز خاص ہے جو آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہی ہے جس کی وجہ سے اتنی ہائی سیکیورٹی الرٹ ہوا ہے۔ تو ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ اس مسجد کی طرف پہنچا وادی نخلا میں، اور اس نے وہاں سنا کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز میں تلاوت کرا رہے ہیں، اور جب انہوں نے وہاں پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا، خاموش ہو جاؤ، قالو انصتو، خاموش ہو جاؤ، یعنی جو سمجھنے کے لیے سننا چاہے گا وہ خاموشی سے سنے گا، اس کی زبان بھی خاموش ہوگی، اس کا دل بھی خاموش ہوگا، اس کے دماغ کے ارادے اور جذبات بھی خاموش ہوں گے، اس کا دل اور دماغ آپس میں باتیں نہیں کر رہا ہوگا، خاموشی اختیار کرے گا۔ اور طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے تھے کہ آپ کے جو جوتے تھے وہ لہو لہان ہو گئے تھے، اس کے اندر خون آ گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دکھایا کہ اگر انسان آپ کی بات نہیں سنیں گے، اللہ ایک اور مخلوق کو بھیج دے گا جو غور سے آپ کی بات سنیں گے۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ آپ دیکھیں، ادھر انہوں نے سنا، ادھر تبلیغ کرنی شروع کر دی۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو میں خود ہی عمل نہیں کر رہی، تو میں کیسے لوگوں کو جو ہوں اچھائی کی طرف بلانا شروع کر دوں؟ ہم کہتے ہیں ابھی تو مجھ میں اتنی خرابیاں ہیں۔ یقیناً گراس ڈسکرپنسی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا ہے کہ آپ اور میں پرفیکٹ انسان نہیں بن سکتے، ہمیں پرفیکشن نہیں آ سکتی، کوئی نہ کوئی کمی خرابی ہم میں رہے گی۔ اپنی اس کمی خرابی کو دور کرنے کے ارادے کو رکھ کر انسان تبلیغ کرتا رہے۔ ادھر انہوں نے سنا، ادھر ہی اپنی قوم کی طرف تب مبلغ بن کر پلٹ گئے۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے، حق اور راہ راست کی۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اجیبوا داعی اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو، یعنی اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس پر ایمان لے آؤ، اور اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا، تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، نہ وہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے، نہ اللہ کو ذکر کر سکتا ہے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا سکیں، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے، اسکالرز کا کہنا ہے کہ قیامت میں جنوں کا بھی حساب کتاب ہوگا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، تم اس پر ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو جنوں کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ جس خدا نے یہ زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بنائے ہوئے وہ نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، اس وقت ان سے پوچھا جائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ کہیں گے، ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ یعنی کنٹینیوٹی آف کانشیسنس ہوگا انسان کا، اس وقت انسان پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا، اچھا تو اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کی پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔
فصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ تو اپنی حجت پوری کر کے رہے گا، آپ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیے اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کیجیے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے تو انہیں یوں معلوم ہوگا جسے دنیا میں ایک دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بلاغ، بات پہنچا دی گئی، اللہ نے تو حجت پوری کر دی، اللہ مجھے اور آپ کو نافرمانوں میں شامل نہ کرے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقون، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ ہم کہیں اللہ مجھے نافرمان نہیں بننا، اللہ مجھے قرآن پڑھنے والا بننا ہے، اللہ قرآن پڑھنے کے بعد مجھے عمل کرنے والا بنا دے، اللہ اس قرآن کی رسی سے مجھے جڑ جانے والا بنا دے، ہوا حبل اللہ المتین، اللہ اس رسی سے مجھے اور آپ کو چپک جانے والا بنا دے۔